اچھے لوگ ہیں وہ تو اپنے اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ اس نسل بازی میں کدھر پڑھ سکتے ہیں. جہاں ملازمتوں کا کوٹا دوسرا سب سے بڑی سٹیزن شپ ایکٹ کے بعد پاکستان کا 1951 میں جو سٹیزن شپ ایکٹ کے نفاذ کے بعد یہ پاکستان کے شہری بنے اور ان کو تمام تر وہی حقوق حاصل ہے جو پاکستان کے نیٹو رہنے والے شہری کو حاصل ہے. ملازمت ہے اسمبلی میں. اب اگر مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جی وہاں یہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں، پہلے بلدیات کا، پھر صوبائی اسمبلی کا، پھر قومی اسمبلی کا، اور اتنی بڑی تعداد میں آباد ہے. بہت سارے لوگ اسمبلی میں پہنچے بھی ہیں. یہ ان کی کارکردگی تو ہمیں پتہ ہے. آزاد کشمیر اسمبلی نے جو ہے خراج تحسین اور چمچہ گیری کے علاوہ کرنا کیا تھا، وہ ہمارے جو اپنے الیکٹڈ ہیں وہ بھی یہی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی آگے یہی کرنا تھا. لیکن جو پاکستان کی اسمبلی میں پہنچے ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان میں سے لوگ، انہوں نے کشمیر کے لیے کیا کیا؟ تو جو اگر صحیح راستہ یہ اپناتے تو یہ پاکستان کے شہری بن چکے تھے اور ان کا اسٹیٹ سپلٹ کا سٹیٹس بھی ختم نہیں ہوا تھا. اپنے نیٹو لینڈ سے محبت کا تقاضا یہ تھا کہ پاکستان کے فورس کو یہ وہاں پہ تحریک آزادی کے لیے کوئی کام کرتے، کیونکہ یہ سبجیکٹ بھی گورنمنٹ آف پاکستان کا تھا. یہ تحریک آزادی، ہماری تحریک آزادی جو گورنمنٹ آف پاکستان کا سبجیکٹ ہے، پاکستان کی پارلیمنٹ کا سبجیکٹ ہے، آزاد کشمیر کی اسمبلی کا سبجیکٹ نہیں ہے. وہاں پہ جو گئے انہوں نے بھی جو ہے وہ کیا کردار ادا کیا، یہ ایک الگ وہ ایشو ہے. تو ہم بالکل واضح کر دینا چاہتے ہیں، مہاجر مقامی یہ ساری ڈسکریمنیشن پونچھی مظفر آبادی، یہ 77 سال میں آپ نے بہت عیاشی کر لی ہے تقسیم پہ. اب ہمارے پاس صرف واحد تقسیم کردار اور بد کرداری ہے، اس کے علاوہ کوئی تقسیم نہیں ہے. جو با کردار لوگ ہیں، فاروق لون جو ہے اسمبلی کا ایک امیدوار جو ہے اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا، یہ پچھلا الیکشن کنٹیسٹ کیا، کل اس نے اسی دن دوسرے دن ان کی بےہودہ گفتگو کے فوراً بعد اس نے ہم سے پہلے اس نے پریس کانفرنس کر کے اس نے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے وہ مطالبات کی بھرپور حمایت کی. تو ریفیوجی سیٹلڈ ان پاکستان میں سے بھی سب با کردار لوگ جو ہے جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے مطالبات کی حمایت کریں گے. ہاں دوسرا جو ہے وہ یہ پہلے جو نفرت کی بات تھی، جب ہم پٹیشن ہم نے ہماری ریٹ پٹیشن چل رہی تھی تو یہ ڈیبیٹ چلتی تھی، اس وقت بھی بعض لوگ یہی الزام لگاتے تھے کہ جی آپ مہاجرین سے نفرت کرتے ہیں. تو ہمارا اس وقت یہ کلیم تھا کہ وہ آگے آزاد کشمیر میں رہیں، جس کو الیکشن لڑنے کا سوچ ہے، جس کا شوق ہے اور جس کو آزاد کشمیر میں ملازمت کرنے کا، آزاد کشمیر میں جو ہے وہ اسمبلی کا میں جانے کا شوق ہے، وہ آزاد کشمیر میں آگے رہے. اس کے مطابق شاہ غلام قادر صاحب یہاں پہ آئے. ہمیں پنڈی سے شاہ غلام قادر کے الیکٹ ہو گیا، اس اسمبلی میں بیٹھنے پہ شدید اعتراض تھا. ہمیں نیلم سے شاہ غلام قادر کے الیکٹ ہونے پہ کوئی اعتراض نہیں، اور کوئی بھی جو بھی آنا چاہتا ہے. آخر میں جو ہے میں چونکہ شوکت نواز میر صاحب کو موقع دیں گے کہ وہ بات کریں، کیونکہ پرسنل بھی ان کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے. ایک جو ہے میں دو جو ہے وہ آخری باتیں جو جسٹس ریٹائرڈ سید منظور حسین گیلانی نے جو اپنی کتاب ہے اس میں جو ان 12 نشستوں کا جو پوری رپورٹ کی گیلانی صاحب کی کتاب ہے جو کانسٹیٹیوشن آف آزاد جموں اینڈ کشمیر ڈیولپمنٹ اینڈ کومنٹس، اس کتاب میں جو ہے منظور گیلانی صاحب نے ایک جملہ صرف شارٹ، اٹس آل فیک ایکسرسائز، یہ کنکلوژن ہے اس پوری ڈسکشن کا. 2 پیجز پہ ان نشستوں کو ڈسکس کر کے آخر کنکلوژن انہوں نے یہ کیا ہوا ہے، اٹس آل فیک ایکسرسائز اینڈ نو ریپرزنٹیشن وداؤٹ ٹیکسیشن. آزاد کشمیر میں یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی توہین ہے، ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ جو آدمی یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتا، اور جو آدمی یہاں پہ ٹیکس نہیں دیتا وہ آ کے بیٹھ کے اس اسمبلی میں ہمارے لیے قانون بنا رہا ہے جو قانون اس پہ اپلائی نہیں ہوتا. یہ تو اگر کوئی پرسنل کسی میں شرم غیرت ہو، مجھے تو آپ کسی ایسی جگہ پہ بلائے کہ جی ہمارے لیے کوئی قانون بناؤ جو تمہارے اوپر اپلائی نہیں ہوگا، مجھے خود شرم آئے گی. ہم جو ہے لوگ کردار والے جو لوگ ہیں جو نسلاً بددیانت نہیں ہیں، وہ لوگ تو خود اس میں شرم محسوس کرتے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر میں ٹیکس نہیں دے رہے، تو یہاں کی اسمبلی سے یہاں پہ لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسے سے جمع ہونے والی اس سے مراد کو انجوائے کر رہے ہیں. آپ آزاد قانون بنا رہے ہیں یہاں پہ ان لوگوں کے لیے جو قانون آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا. تو وہ ایک الگ جو ہے جو دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس ڈسکشن میں ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا کہ آزاد کشمیر کی آزاد جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ
ان کا ایکسٹینٹ اور آزاد کشمیر اسمبلی کا ایکسٹینٹ ہے جو ٹیریٹری سے آزاد جموں و کشمیر کی، اپنے ٹیریٹری سے باہر کوئی کس طرح الیکشن کروا سکتے ہیں؟ ان کا وہاں پہ کوئی نہیں ہے. تو گیلانی صاحب نے وہ سارا یہ ڈسکس کیا ہوا ہے کہ یہ جو ان کا کوئی ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے جس علاقے پہ، اس علاقے میں سے کس طرح الیکشن ہو سکتا ہے. تو یہ ساری جو ہے بددیانتی اب پوری طرح ایکسپوز ہو چکی ہے، اور یہ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ ہر صورت میں اس کا خاتمہ کر کے رہیں گے.